الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه پچھلے سے پیوستہ جمعوں میں ہم سورۃ بقرہ کے متعلق کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مشائخ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیاتیں، درمیان کی 5 آیاتیں اور آخر کی 5 آیاتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے انمول تحفہ ہیں۔ اس میں دین اور دنیا کی ضروریات کی تمام تر باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے فضائل اور خصائل میں مشائخ نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ بقرہ سے یاری لگا لے، یعنی اس کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کر لے، تو ایسا شخص دنیا میں بھی مسرور ہوگا اور محشر میں بھی مسرور ہوگا۔ پہلی 5 آیاتوں کے بعد قرآن مجید کی اس صورت میں 2 آیاتیں ایسی ہیں کہ جن میں کفر اور کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت چند لوگوں نے آقا علیہ السلام کی غلامی کو قبول کیا۔ اصطلاح نے ان کا نام رکھا مسلمان، اور کچھ لوگوں نے اس دعوت کا انکار کیا، ایمان کو قبول نہ کیا۔ اصطلاح میں ان کا نام رکھا گیا کافر۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو تھے کفر پر، بعد میں آ کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگے، تو شرعی اصطلاح میں ان کا نام منافق پڑ گیا۔
جو کفر سے بھی زیادہ خطرناک طبقہ ہے۔ یہ پوری صورت کفار اور ان منافقین اور مشرکین کو سمجھانے کے لیے اتری ہے۔ کافروں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو جنگ و جدول کا معاملہ کیا اس میں تو وہ کامیاب ہو نہ سکے۔ بالآخر انہوں نے منافقانہ طرز عمل کو اختیار کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو منافق نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے پکڑ لیے گئے، دھر لیے گئے، بالآخر ان کو مسجد سے نکال دیا گیا اور آگے بڑھ کر ان کو عرب سے بھی نکال دیا گیا۔ ان کے پاس جب اور کوئی راستہ باقی نہ بچا تو وہ اعمال کی دنیا میں ایسے غلیظ اعمالوں پہ اتر رہے جن اعمال سے وہ غلیظ الفطرت شیاطین جنات ان سے محبت کرنے لگے، اور انہی شیاطین و جنات کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جادو کا اہتمام کیا۔ حالانکہ کہتے پیغمبر اسلام کو تھے کہ یہ ساحر ہے، کاہن ہے، وغیرہ وغیرہ معاذ اللہ، لیکن جادو خود کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام پہ جادو کا اثر ہو گیا۔ ایک تو ان کی محنت تھی، ایک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب بھی دینا تھا کہ اگر کافروں کی وجہ سے میرے اور آپ کے محبوب پر جادو کا اثر نہ پڑتا تو وہ کہتے دیکھا ہم نہیں کہتے تھے یہ کاہن ہے، جادوگر ہے، تو انہوں نے اتارا کر لیا لہذا جادو ان پہ اثر نہیں ہوا۔ تو اس جواب میں بھی اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام پہ وہ تھوڑا سا اثر ہونے دیا۔ اور ایک وجہ دوسری یہ بھی تھی کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر آگے آ کر انہی کافروں نے یہی جادو کرنے تھے، تو ان کو جواب اللہ رب العزت نے بزبان محبوب عطا فرمانا تھا، لہذا یہ عمل ہو کر رہا اور اس پر اتارا بھی آیا اور وہ حفاظت کے اعمال بھی آئے تاکہ امت مسلمہ اپنے پیغمبر کی اتباع میں وہ اعمال کرتی رہے اور دشمنان اسلام کے شرور سے اور جادو سے محفوظ رہے۔ مشائخ اعظام نے فرمایا کہ اگر کوئی انہی شرور میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بھی سورۃ بقرہ کا ورد کرے، یا پھر سورۃ بقرہ پڑھنے والے اور ورد کرنے والے کے قریب بیٹھ کر سنتا رہے، اس سے بھی جادو اور شیاطین کا حملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ایک بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے کیا چیز۔ اب جس عامل کے پاس جائیں اسے اپنی پریشانی بتائیں تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے آپ پہ کالا جادو ہے، سفلی جادو ہے، پوربی جادو ہے، پیلا جادو ہے، سفید جادو ہے اور پوربی جادو ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جادو ہے کیا چیز؟ جادو کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے دماغ کو ایسے اعمال سے قابو کر لیا جائے جو اعمال کسی کو نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی سے کہوں کہ پانی کا گلاس دے دے، وہ جب جائے گا اور پانی لے کر آئے گا
یہ تو عمل نظر آ گیا کہ ساتھی کیا ہے، گلاس اٹھایا ہے، دھویا ہے، نل کا اس نے کھولا ہے، اس سے پانی لے کر آیا۔ اب یہ جو اسباب نظر آ رہے ہیں، جادو میں انہی اسباب کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ خفیہ رکھ کر جو عمل ظاہر کیا جاتا ہے اس عمل کا نام جادو ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اسباب ہوتے بھی نہ ہوں، بغیر اسباب کے کام کرنا یہ صرف فطرت الہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد کائنات عالم میں ایسا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ فرشتوں میں، کہ جو بغیر اسباب کے کچھ کام کر کے دکھائے۔ مگر جن اسباب کو مقصود وہ چھپا کر رکھا جاتا ہے، اسباب ہوتے اس پر بھی ہیں لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، جس طرح ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں، آنکھوں کا بند کرنا کہتے ہیں، آنکھ مندر کرنا، بند کرنا۔ ہوتا اسباب سے ہے سب کچھ، لیکن وہ اسباب جو چھپا کر پر اسرار طریقے سے اعمال ظاہر کیے جاتے ہیں، اس کا نام جادو ہے۔ یہ پر اسرار طریقے سے اثرات کو ظاہر کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے کئی سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے شیاطین کی صورت میں، جنات کی صورت میں کچھ منتقل کرنا، جو وہ کر دیتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے دماغ کو تصورات کی دنیا میں بند کر لینا اور پھر اس پہ اپنا تصور نافذ کرنا، یہ بھی جادو ہے۔ اسے عام طور پر مسمرزم کا نام لیا جاتا ہے۔ ہندو بھی کرتے ہیں اور وہ گورے انگریز بھی کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ شوبدہ دکھانا، ایک ہوتا ہے اپنے اعمال کی نحوست کسی کی طرف منتقل کرنا۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جادو پھیل رہا ہے وہ یہی ہے، اپنے اعمال بد کو کسی کے جسم کے اوپر منتقل کر دینا۔ یاد رہے کہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری قسمیں اسباب کو چھپا کر کی جاتی ہیں، مسمرزم کے ذریعے سے یا جنات کے ذریعے سے یا شعبدے بازی کے ذریعے سے یا پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے اسماء حسنہ، کتاب مقدس، کتاب لا ریب، یا پھر اس جیسی دیگر شعار اسلام کی توہین کرنے سے یہ جو اثرات منتقل ہوتے ہیں یہ حق ہیں، اور ان کے منتقل کے بعد جس طرح کرنے والا چاہتا ہے اسی طرح وہ مفعول جس کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کے اعمال اسی طرح ہو جاتے ہیں، اس کا ذہن اسی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے جسم پہ اثرات اسی طرح شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتا ہے، اگر آپ کے شہر جتوئی میں کسی نے بیٹھ کر جادو کیا اور جس پہ جادو کیا جا رہا ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہے، تو اب جادو کرنے والے نے کس انداز میں جادو کیا؟ یا تو انہوں نے وہ نجاست عملی سے جادو کیا ہے، یا اعتقاد کفری سے جادو کیا ہے، یا اعمال کفریہ سے جادو کیا ہے۔ اب جن اعمال سے یہ جادو کیا گیا، اسی اعمال کا اختیار کرنے والا اسی راستے پہ، یعنی جتوئی سے لاہور کے راستے میں درمیان میں یہ عمل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب پہ جادو کا اثر پڑ جائے گا۔
پھر کہتے ہیں ہمارا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے، ہم تو جناب پاک صاف رہتے ہیں۔ اگر آپ پاک صاف رہتے ہوتے تو یہ جادو نہ پڑتا۔ ضرور اس نے قرآن مجید کی توہین کر کے جادو کیا ہے، تو راستے میں جتنے لوگ بھی قرآن کی توہین کرنے والے ہیں ان سب پہ جادو کا اثر پڑ جائے گا۔ اس نے زنا کر کے جادو کیا ہے، تو راستے میں جتنے زانی حضرات ہیں ان سب پہ اثر پڑ جائے گا۔ اگر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کر کے جادو کیا ہے تو راستے میں جتنے بھی توہین کرنے والے ہیں ان سب پہ جادو کا اثر پڑ جائے گا۔ اگر اس نے جنات کی سازش حاصل کی ہے تو پھر جتنے جنات سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سب پہ جادو کا اثر پڑ جائے گا۔ اگر اس نے کوئی خرابی اعمال کے علاوہ خرابی اعتقاد کی ہے تو جتنے کمزور الاعتقاد ہوں گے ان سب پہ جادو کا اثر پڑ جائے گا۔ اگر یہ جادو کرنے والا حرام خوری کے ذریعے سے جادو کر رہا ہے تو جتنے حرام خور ہوں گے سب پہ جادو کا اثر پڑ جائے گا۔ اب اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملانا۔ میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کا اثر ظاہر ہونا وہ میرے تیرے علاج کے لیے تھا۔ اگر آقا کریم پہ یہ اثر نہ ہوتا تو پھر وہ علاج کس طرح وہ کرتا اور تجھے کیسے معلوم ہوتا کہ جادو کا علاج کیسے کرنا چاہیے اور حفاظت کیسے کرنی چاہیے، مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جادو ہوا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس میں اقدس میں کمزوری ہو گئی، یہاں تک کہ سرکار کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھی محال ہو گیا، کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا، جسم میں نکاہت پیدا ہو گئی۔ اور پھر ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دو فرشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ابھی وحی ہوتا ہے، تو آقا پر یہ وحی اتری خواب کی صورت میں۔ قدمین مبارک میں دو فرشتے کھڑے ہوئے، ایک نے سوال کیا، دوسرے فرشتے سے پوچھا تجھے پتہ ہے حضور پہ یہ کیفیت کیوں طاری ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے حضور پہ جادو ہوا۔ اچھا تجھے پتہ ہے کہ یہ جادو کس نے کیا؟ وہ کہنے لگا ہاں مجھے پتہ ہے فلاں یہودی نے کیا ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ کس چیز پہ کیا گیا؟ ہاں جناب مجھے پتہ ہے، موم کی مورتی بنائی گئی ہے، یعنی محبوب کی تصویر بنائی گئی ہے، اس کے اوپر سوئیاں لگائی گئی ہے، اس کے اوپر کنگھا چڑھا گیا ہے، پھر اس کو دھاگے کے ذریعے سے باندھ کر گرہیں دی گئی ہیں۔ اور تجھے پتہ ہے وہ کہاں گیا ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے فلاں کنویں میں وہ لٹکا ہوا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، وحی کے ذریعے سے محبوب بیدار ہوئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا دو صحابہ کو کہ جاؤ فلاں جگہ پہ فلاں چیز کھڑی ہے اٹھا لو۔ جب وہ لے کر آ گئے اب بالکل اسی طرح تھی جس طرح خواب میں بتا دیا گیا، تو وہ گرہیں کھولنا شروع کی صحابہ کرام نے۔ گرہیں اتنی مضبوط تھیں کہ صحابہ کرام زور لگا چکے تب بھی وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو ادھر سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو میرے محبوب کو انہوں نے دو صورتیں سنوائی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ عجیب بات یہ کہ آیتیں جو اتری ان کی تعداد بھی 11 آیاتوں کی تھی، اور جو اس پہ گرہیں لگی ہوئی تھیں وہ بھی 11 کی تعداد میں تھی۔ حضور نے جب صحابہ کو سنوائی، صحابہ وہ آیاتیں پڑھتے گئے، گرہیں کھلتی گئیں اور محبوب کی طبیعت بہتر ہوتی گئی۔ تو اس وقت سے لے کر تا دم مرگ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو صورتیں 3 بار صبح اور شام کو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرنا کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یہ امت کے لیے ہدایت تھی، اس طرح کرتے رہو گے آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ دیکھ لیجئے
جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب دشمن نے تمام تر ظلم و تشدد کی کاروائیاں کر لی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر نہ کر سکے، تو پھر اس نے جادوگروں کی ایک جماعت کو بلایا اور جماعت نے آ کر اللہ کے پیغمبر کے قریب رسیاں پھینکی، کپڑے پھینکے، کچھ رسیاں پھینکی، اور وہ رسیاں سانپ بن کر نظر آنے لگ گئی۔ کیا توجہ؟ کیا کہا میں نے؟ سانپ نظر آنے لگ گئی۔ یہ جو فرماتے ہیں نا سانپ بن گئی، یہ اعتقادی کفر ہے۔ یہ بھی کفر ہے کہ بنانا اور تخلیق کرنا صرف رب ذوالجلال کا کام ہے۔ کوئی جادوگر بڑے سے بڑا جادوگر ہو، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ ایک پتے کے برابر بھی دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہنا کہ ناک سانپ بن گئے تھے، حضور بنے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ انہوں نے اثر کیا تھا؟ میں نے پہلے بتایا کہ اسباب کو انہوں نے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ کیا اسباب تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آئے، بس یہی نظر آئے کہ وہ سانپ ہے۔ تو وقت کے پیغمبر کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، انہوں نے بھی وہ اپنا عصا چھوڑا، وہ عصا سانپ کی طرح بنا اور اس نے اپنا منہ کھولا اور سارے نظر آنے والے سانپوں کو اس نے کھایا، نگل کر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہی عصا تھا۔ یہ تو معجزہ ہے پیغمبر کا۔ اس کا سانپ بن جانا شرعی حیثیت سے صحیح ہے، مگر جب اس عصا نے سب کو نگل کر پھر اپنی ماہیت اختیار کر لی تو وہ جتنے جادوگر بیٹھے تھے سب نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام کا اظہار کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے مافوق الفطرت جو یہ عمل کیا تھا یہی جادو تھا، اور جادو کے ذریعے سے انہوں نے وقت کے پیغمبر کی آنکھوں پر اثر کر دیا تاکہ پیغمبر کریم اس مسئلے کو دیکھ نہ سکیں اور سمجھ نہ سکیں کہ یہ کیفیت ہوئی کیا ہے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی آیاتیں بھی پیش کی، اپنی نشانیاں بھی پیش کی کہ دشمنوں اگر تم کچھ کر سکنے کی جرت میں ہو تو پھر اللہ بھی اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتے۔ آج کے دور میں یہی ہے کہ سب سے پہلے جو کفر کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ اعتقادی ہو یا اعمالی کفر ہو، شیطان اس کے ساتھ مومن ہوتا ہے۔ پھر اس کفر کے بعد جو آدمی کسی کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ بھی مومن ہوتا ہے۔ یقین کر لیجئے کہ جادو کے ذریعے سے دنیا میں ایک کام بھی اچھا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو اخبارات میں آیا پڑا ہوتا ہے نا، جادو کے ذریعے سے شادی کی بندش ختم، جادو کے ذریعے سے فلاں ختم، فلاں ختم، کاروبار کی رکاوٹیں ختم، بالکل غلط اور ناجائز چیز ہے۔ جادو کے ذریعے سے انسان لڑائی کروا سکتا ہے دو افراد کے درمیان، صلح ہرگز نہیں کرا سکتا۔ جادو کے ذریعے سے آپ کسی کو زنا کی دعوت دے سکتے ہیں، جادو کے ذریعے سے آپ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، جادو کے ذریعے سے آپ کسی کا کاروبار بند تو کروا سکتے ہیں، کھلوا نہیں سکتے۔ اور شیطان ان سے تعاون کرتا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا ہے ہی کھلا دشمن نظر سے، وہ کب چاہتا ہے تمہاری خیر خواہی۔ اور شیطان کا زور یہ ہے کہ بندے مافوق الاسباب کی طرف آ کر اپنے پروردگار سے ہٹ جائیں۔ پروردگار سے ہٹانے کے لیے یہ جن بھی تعاون کر رہے ہیں،
شیطان بھی تعاون کر رہے ہیں، اور کچھ انسان شیطان الفطرت ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں تاکہ بندے کا دھیان پروردگار سے ہٹ جائے۔ تو سورۃ بقرہ وہ انمول تحفہ ہے کہ جس پہ بھی جادو ہو، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھوپے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی خود روز صبح کو اور شام کو سورۃ بقرہ کو تلاوت کرے یا تلاوت کرنے والے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سنتا رہے تو انشاءاللہ العزیز جادو کا اثر ظاہر چلا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی اس صورت میں سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب کہہ کر یہ جو انسانیت کا رخ اس طرف موڑا ہے کہ تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو یا اللہ سے لو لگاؤ یا رسول اللہ سے لو لگاؤ یا پھر اس کتاب سے لو لگاؤ تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم شعبے بازوں کی طرف بھاگتے ہیں، ہم ان جھوٹے پیروں کے پاس بھاگتے ہیں جس کو پہلا کیا دوسرا کلمہ کا بھی یاد نہیں ہے، جس کو وضو کے فرائض نہیں آتے ہیں، جس کو استنجا کے مسائل نہیں آتے ہیں، جسے غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے، وہ ہمارے ہاں بیٹھ کر بڑے دعوے کرتا ہے اور پھر وہ اپنے اتنے اشتہارات لگوا کر ہماری اس بولی بھالی قوم سے 20 40 ہزار روپیہ وصول کر کے جادو کے ذریعے سے علاج کرتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر آدمی روتا پھرتا ہے، جناب ہمیں ڈس لیا گیا، ہم سے یہ پیسے چھین لیے گئے، ہم سے فراڈ کر لیا گیا۔ آپ کو میں شروع میں یہ بات بتانا چلا ہوں کہ جادو کے ذریعے سے کبھی کسی کی خیر خواہی نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری بات، یہ جو جنات کے عامل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو جنات کو حاضر کرتے ہیں، جنات کی وجہ سے کسی کی مرض بتا دیتے ہیں، جنات کی وجہ سے کہیں سے کوئی وہ جادو ٹونے تعویذ ٹانکے نکال کر دے دیتے ہیں، یہ سارا سراسر جھوٹ ہے۔ اور صرف اس کا اثر یہ ہے کہ وہ مسمرزم کے ذریعے سے آپ کے دماغ کو قابو میں لیتے ہیں، پھر وہ جو ان کے جی میں آتا ہے وہی کرتے ہیں اور آپ اس کو تسلیم کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ تو پہلے سے موف ہو گیا۔ اگر میں آپ کو طریقہ بتا دوں، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہو اور وہ شکایت کرے جناب مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے، آپ کہیں جی جادو ہے، اچھا اس کو تسبیح پکڑوا دے اور اسے کہے پڑھ سلام قولا من رب الرحیم، وہ ایک تسبیح سلام قولا من رب الرحیم کی پڑھے آسانی سے آہستہ سے، پھر آپ اسے کہیں ذرا تیزی میں پڑھ، وہ تیزی میں پڑھے، ذرا اور تیزی میں پڑھ، وہ ذرا اور تیزی میں پڑھے، پھر آپ اس پہ دم کریں اور اسے کہیں آپ کو الٹی آنے لگے گی تو یہ آپ کا جادو نکل رہا ہوگا، آپ کو جلاب آنے شروع ہو جائے تو یہ آپ کے جنات نکل رہے ہوں گے، اور یقین مانیے کہ ہر چوتھی تسبیح کے بعد اسے یہ جلاب شروع ہو جائیں گے، یہ الٹی آنے شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید سے آدمی کے جلاب نکلتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے سے الٹیاں آتی ہیں؟ جو ہے ہی سراسر سلامتی کی چیز، اس سے طبیعت کیوں گھبرائی؟ اس سے کی شکایت کیوں آئی؟ طبیعت میں اضطراب کیوں آیا؟ الٹیاں کیوں لگنے لگ گئیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کا دماغ قابو میں کر لیا گیا، چاہے قرآن کی صورت میں، چاہے کسی تسبیح کی صورت میں، چاہے کسی ورد و وظائف کی صورت میں، یا انتر منتر جنتر کی صورت میں، یا کسی تلسمات کی صورت میں آپ اس کے دماغ کو قابو میں کر لیں کہ ایسے ہونے والا ہے۔ وہ جب پڑھتا رہے گا اس کا دماغ اس پہ اثر کرتا رہے گا کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ وہ جس نیت کے ساتھ بیٹھے گا، جس تصور کے ساتھ بیٹھے گا، تقریباً 20 منٹوں کے بعد وہی اثر اس پہ غالب آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مسمرزم ہے، یہ جنات کا معاملہ نہیں ہے، یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسمرزم ہے۔ مسمرزم جادو کی ایک بنیادی چیز ہے، اسی بنیاد پہ جادوگر آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں اور اسی مسمرزم سے کام لیا جاتا ہے۔ سو مسمرزم کا کام لینا جادو کے ذریعے سے یا جنات کے ذریعے سے یا تسبیحات کے ذریعے سے یا ذکر اللہ کے ذریعے سے یا قرآن مقدس کی تلاوت کے ذریعے سے، جس انداز میں بھی یہ کام لیا جائے گا ہر انداز میں حرام ہوگا اور موجب کفر ہوگا۔ اور ہماری بھولے والے کام بیٹھ جاتے ہیں، جناب قرآن تو پڑھوایا تھا، اسے سورۃ فاتحہ تو پڑھوائی تھی،
اللہ کے بندے سورت فاتحہ ہی پڑھوائی تھی، لیکن آپ کے دماغ کو قابو میں لے کر آپ کے دماغ پر مسمرزم کا اثر کر کے اس نے کروایا تھا۔ یہی تو جادو ہے کہ مافوق الفطرت ہو، جو آپ سے نہیں ہو سکتا تھا وہی ہونے شروع ہو جائے، اور جو آپ کرنا نہیں چاہتے تھے وہی ہونا شروع ہو جائے، یہ جادو ہے۔ اور اگر کسی نے جادو سے بچنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پوری سورت بقرہ کو پڑھے۔ اگر سورت بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہا ہے، سورت بقرہ کی پہلی 5 آیاتیں اور درمیان کی 5 آیاتیں آیت الکرسی والی اور آخر کی 5 آیاتیں اگر آدمی صبح و شام اپنے آپ پر پڑھ کر دم کر لیتا رہے یا پانی پر دم کر کے پی لیتا رہے تو انشاءاللہ العزیز وہ جادو کے مسائل سے نکل جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو میں نے بتایا کہ محبوب علیہ السلام سورت فلق اور سورت الناس کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ آپ کے ہاں جو جادو نکالنے والے ہیں، جن نکالنے والے ہیں، تعویذات دینے والے ہیں، جناب بڑے کمال کے بابا جی ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں صحابہ کرام میں کوئی ایسا آدمی تھا؟ پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام میں پہنچا ہوا کوئی نہیں تھا؟ صحابہ کرام سے تو ثابت ہے وہ سورت فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی۔ تو آپ کو سورت فاتحہ نہیں آتی؟ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ آج ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ڈائجسٹ اور رسالوں کے ذریعے سے، پھر اپنے پھیلائے ہوئے ایجنٹوں کے ذریعے سے، پھر ان یہ چکر باز عورتوں کے ذریعے سے جو ہمارے عقائد کو خراب کیا گیا ہے، ہمارے اعتقاد کو برباد کیا گیا ہے، یہی وہ مسمرزم ہے جو آج تک ہمارے ذہن میں کھڑا ہے کہ انہی کی وجہ سے کام ہوگا اور اللہ کی طرف سے ہماری نظر ختم ہو گئی۔ ورنہ صحابہ کرام کے دور میں جس کو بھی جو ضرورت ہوتی تھی وہ اللہ کے دروازے پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے تسبیحات و ذکر کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے تھے، جو آج ہم جادوگروں سے منوانے کے چکر میں ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ صورت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، جس طرح یؤمنون بالغیب دیگر معاملات میں تھے، اس طرح یہ معاملہ بھی اللہ کے حضور ہونا چاہیے۔ اس پہ بھی آپ کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے کسی کو تکلیف عطا فرمائے، اللہ چاہے کسی کو شفا عطا فرمائے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی جرأت کچھ بھی نہیں کر سکتی، چاہے جتنا بڑا زور لگا لے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یؤمنون بالغیب میں آپ کمزور ہیں۔ یؤمنون بالغیب ہے، پھر اس علاج کے ذریعے آپ جا رہے ہیں کسی جادوگر کے پاس، کسی خلاف شریعت کے پاس، اس کے پاس جا رہے ہیں جسے غسل کا طریقہ نہیں آتا، اس کے پاس جا رہے ہیں جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں جو شراب کا دل دادا ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں جو شب و روز غلام پرستی اور زنا کاری میں بدمست ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ یؤمنون بالغیب کے بھی مخالف ہیں اور یقیمون الصلاۃ کے بھی مخالف ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ جو تکلیف تھی اللہ کے دروازے پہ آتے، یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے اور پھر مما رزقناہم ينفقون، تم میں سے جو تمہارے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے صدقہ و خیرات کر لیتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ رد البلاء، صدقہ جو اختیار کرتا ہے اس کی بلاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ صورت اختیار کر لیتے، نماز پڑھنے والی اور صدقہ خیرات کرنے والی، تو آپ کی تکلیفیں بھی جاتی رہتی اور آپ کا ایمان بھی برقرار رہتا۔ تو فقیر کی التجا یہ ہے، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف اور رسول اللہ کی شریعت کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکاؤ اور اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ اور اپنے لیے مانگو، کائنات عالم کے لیے مانگو، اور ہر کچھ سب کچھ دینے والا وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، چاہے وہ پیر ہو کے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔